بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ فتنہ منکرین زکوٰۃ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے آس پاس آباد قبائل نے اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان قبائل میں بنو کنانہ، بنو غطفان، بنو قرارہ، بنو عبس اور ذیبان شامل تھے۔ انہوں نے اعلان کیا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قبائل کے خلاف اعلان جنگ کیا تو ایک بار پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلہ پر اعتراض کرتے ہوئے عرض کیا آپ ان لوگوں سے کس طرح جہاد کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہیں، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ اس بات کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز اور زکوٰۃ میں فرض ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ارشاد ہے پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں کچھ نہ کہو۔ اس کے علاوہ ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف کا ایک وفد آیا تھا۔ اس نے کہا تھا ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے ان کی بات رد فرما دی تھی اور فرمایا تھا بھلا وہ دین ہی کیا دین ہے جس میں نماز نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سو جب نماز کے بغیر دین دین نہیں تو زکوٰۃ کے بغیر بھی دین دین نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کو درست تسلیم کر لیا اور اس موقع پر فرمایا ابو بکر کو خلافت سنبھالے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے کہ میں نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے۔ جو لوگ یہ بات کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے وقت ان لوگوں نے یہ بات صاف محسوس کر لی تھی کہ مدینہ منورہ میں اس وقت بہت تھوڑے مسلمان باقی ہیں۔ زیادہ تر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ جا چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلوں کو جمع کیا، ساری صورتحال انہیں بتائی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس وقت مدینہ منورہ پر قبضہ کرنا بہت آسان کام ہوگا۔ ادھر یہ لوگ یہ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کی نزاکت کو محسوس کر لیا اور مدینہ منورہ کی حفاظت میں لگ گئے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے صحابہ مثلا حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ کے مختلف راستوں پر حفاظتی دستے مقرر فرما دیے۔ باقی جو لوگ مدینہ منورہ میں تھے ان پر مسجد کی حاضری ضروری قرار دے دی تاکہ ہنگامی حالت میں فوراً سب کو خبر ہو جائے۔ ساتھ ہی آپ نے سب لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں، یہ جو وفد یہاں سے گیا ہے یہ تمہاری تعداد کی کمی کو دیکھ کر گیا ہے، یہ لوگ کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ ہیں بھی آس پاس کے، انہیں مدینہ منورہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی، ہم نے ان کی بات نہیں مانی لہٰذا یہ حملہ ضرور کریں گے۔
ناظرین اکرام، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال بالکل درست ثابت ہوا۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے قبائل نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی حفاظتی دستے مقرر فرما دیے تھے، انہوں نے حملے کی اطلاع آپ کو بھیج دی۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اپنی جگہ ڈٹے رہو، میں آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور باغیوں کے مقابلے میں آئے۔ زوردار جنگ ہوئی، باغی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، باغیوں نے ذو حصا کے مقام پر پہنچ کر پناہ لی۔ وہاں ان کے ساتھ دوسرے باغی شامل ہو گئے اور ایک بار پھر یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ اب ان حملہ کرنے والوں میں قبیلہ ابس، ذیبان، بنو مرہ اور بنو کنانہ وغیرہ کے لوگ بھی شامل تھے۔ معزز ناظرین، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق بھی جان چکے تھے کہ یہ لوگ پھر حملہ کریں گے، لہٰذا انہوں نے جنگ کی تیاری جاری رکھی، فوج کی باقاعدہ تربیت کی۔ فوج کے دائیں بازو پر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو، بائیں بازو پر حضرت عبداللہ بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ دشمن مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف بڑھے، اور ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ ان پر جا پڑے۔ وہ ابھی سوئے پڑے تھے، مسلمانوں نے انہیں مارنا کاٹنا شروع کیا تو بدحواس ہو کر بھاگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالقصہ کے مقام پر پہنچ کر دم لیا، لیکن باغیوں میں اب مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ آپ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں چھوڑا اور فوراً مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اسلامی لشکر کی اس شاندار کامیابی سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا شاندار نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف قبیلوں کے سردار اپنے اپنے قبیلوں کی زکوٰۃ لے کر آنے لگے، یعنی پہلے زکوٰۃ کے انکاری تھے، اب خود لے کر آ گئے۔ اس سے مسلمانوں کی مالی حالت مضبوط ہو گئی۔ اس دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ذوالقصہ سے واپس لوٹ آئے تو قبیلہ ابس اور ذیبان نے وہاں موجود حضرت نعمان بن مقرن اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ صدیق اکبر کو یہ المناک خبر ملی تو قسم کھائی، جب تک ہم ان قبیلوں سے مسلمانوں کے ناحق خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور زیادہ اطمینان نصیب ہو گیا۔ آپ نے حضرت اسامہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بناتے ہوئے ان سے فرمایا، تم لوگ اب آرام کر لو۔ پھر آپ نے خود ایک فوج لے کر ذوالقصہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تاکہ غدار قبیلوں کو سزا دیں اور مسلمانوں کا انتقام لے سکیں۔ اس پر چند بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ نہ جائیے، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہوا یا آپ زخمی ہو گئے تو ہم لوگوں کا نظام باقی نہیں رہے گا، جبکہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو اس سے دشمن پر رعب رہے گا، آپ اپنے بجائے کسی اور کو بھیج دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود خود ہی جانا پسند فرمایا اور ذوالقصہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام ابرق میں پہنچ کر ان لوگوں پر حملہ کیا۔ ان کے سردار حارث اور عوف تھے، ان دونوں کو شکست دی۔ بنو ابس اور بنو بکر خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ آپ نے چند دن ابرق میں آرام فرمایا، پھر آگے بڑھے اور بنو ذیبان کو شکست دی۔ اس طرح قبیلہ ابس اور ذیبان نے جن مسلمانوں کو شہید کیا تھا ان سے انتقام لیا، پھر فتح کا پرچم لہراتے ہوئے واپس آئے۔
ناظرین اکرام، بنو زیبان، ابس، غطفان، بنو بکر اور ان کے علاوہ دوسرے قبیلوں کی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آخری جنگ تھی۔ یہ قبیلے مدینہ منورہ کے قریب آباد تھے اور اعراب مدینہ کہلاتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت قبول کر لیتے، زکوٰۃ کی فرضیت کے بھی قائل ہو جاتے اور پکے سچے مسلمان بن جاتے، لیکن اب یہ مسلمانوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا ایپیسوڈ، اور اگر آپ اس کا دوسرا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔